وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، نیک زندگی اپناتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی اپناتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے عمل کو بار بار جانچ کے کرتا ہے کہ یہ گناہ تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، لاپرواہی نہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر ہم کسی سے معاملہ کر رہے ہیں، کسی سے بھی ہمارا کوئی بھی تعلق ہے، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو، چاہے دوستوں سے تعلق ہو چاہے بیوی بچوں سے تعلق ہو، یہ دھیان میں رہے کہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل ہو ہمارا، تو ہر چیز کو انسان بالکل پرکھ کر، جانچ کر اگر اپنی زندگی کو گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی سے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ یہ شرط ہے۔ یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا، بادل آئے گا تو بارش آئے گی، بادل نہیں آئے گا بارش بھی نہیں آئے گی۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ آپ اندازہ کر لیجئے، جو اللہ سے ڈرتا نہیں یا شریعت کی زندگی نہیں اپناتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نہیں نکالے گا۔ اور اس آیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھتے رہنا چاہیے، ورد بنا لینا چاہیے، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے، چونکہ جب آپ اس کو ورد بنا لیں گے، جب آپ اس کو یاد رکھیں گے اور اس کے مطلب کو بھی یاد رکھیں گے، تو پھر آپ کے اندر عمل کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک تو قرآن شریف کی آیت کی برکت، اور پھر دوسرے عمل کا جذبہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس آیت کو پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے غم بھی دور کر دیتا ہے، اور جو انسان کی جان کنی ہوتی ہے، موت کے وقت کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن جو حالات گزریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور قیامت کے وقت بھی، اور انسان کی جب جان نکلتی ہے اس وقت بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، سچ ہے، برحق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ایک صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، صحابی ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا بیٹا دشمنوں نے پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے قید کر لیا، بہت پریشانی میں ہوں، اور حالات بھی میرے بہت کمزور ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کرو، پڑھو، جتنا ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، صبر کرو، اللہ کا ذکر کرو،
اللہ کو یاد رکھو، اس کا ورد رکھو۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر چلے گئے اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگے حضور نے ایسے فرمایا ہے، لہذا دونوں میاں بیوی بیٹھ کر پڑھنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے لگے۔ پڑھتے رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ان کو ایسا لگا کہ کسی نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ان کا لڑکا آ گیا، اور لڑکا آ گیا اور جو دشمن نے اس کو بند کر رکھا تھا، پکڑ رکھا تھا، تو اس کی نظر بچی اور یہ وہاں سے نکل کے بھاگا، اور اس کی کچھ بکریاں بھی تھیں، تو یہ بکریوں کو بھی لے کے آ گیا۔ غالباً اس سے یہ بہانہ کیا ہوگا میں بکریوں کو چرانے جا رہا ہوں، تو بکریوں کو بھی لے کے آ گئے۔ یہ لوگ دیکھ کے خوش ہوئے، اپنے بیٹے کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر بتایا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بس ٹھیک۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے اختیار میں ہے سب۔ اس نے اسی آیت میں ہے نا، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ کا فیصلہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک مقدار، ایک اندازہ بنا رکھا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا، یہ کام ایسے ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے پڑھنا، ورد کرنا، وظیفہ پڑھنا، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ تو جب وظیفہ پڑھتے ہیں نا تو دسیوں دنیا کی مصروفیات ہوتی ہیں، دل لگتا نہیں، سینکڑوں ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر وظیفہ پڑھنے بیٹھ جاتے۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے ایسی زبان ہونی چاہیے کہ جو گناہ گار نہ ہو، ایسا انسان بالکل دل لگا کے پڑھے۔ حضرت خواجہ باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، خواجہ باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو عیدگاہ روڈ پہ جن کا درگاہ ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ جب آدمی وظیفہ پڑھے تو مکمل دل لگا کے اور حضوری ہونی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ رہنا چاہیے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اور وظیفہ جب آپ پڑھیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خود تو انسان نیک ہونا ہی چاہیے، لیکن جو کھا پی رہا ہے نا، جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، وہ بھی نیک ہونا چاہیے جس کے ذریعے کھا رہے۔ اگر کوئی روٹی پکانے والا ہے وہ بھی نیک ہونا چاہیے، کوئی سالن پکانے والا ہے وہ بھی نیک ہونا چاہیے، جو سالن پتیلی میں سے نکال کر دے رہا ہے وہ بھی نیک ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر میں ہونا چاہیے۔ جیسے باورچیوں سے ہم کھانا پکواتے ہیں نا، عام طور سے باورچیوں سے کھانا پکواتے ہیں یا عورتیں کھانا پکاتی ہیں، تو کھانا پکانے والا بھی باوضو ہو اور اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے۔ تو خواجہ باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے وضو آدمی یا بغیر ذکر کرنے والا آدمی اگر کھانا پکا دیتا ہے، ہم وہ کھا لیتے ہیں، تو ہمارے دل میں بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے،
اور کچھ ہمارے دل میں اس طرح کا دھواں اٹھتا ہے جس کی وجہ سے روحانیت کے ہمارے سارے راستے بند ہو جاتے. اور حضرت خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ خود روٹی پکاتی تھی، خود سالن پکاتی تھی، خود ان کے لیے دعائیں کرتی تھی کہ پروردگار میرے بیٹے کے لیے اس مشکل کو آسان کر دے. خود ہی کھانا نکال کے دیتی تھی. کیوں؟ کہ وہ جانتی تھی کہ اگر کوئی بھی بے وضو آدمی یا بغیر اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی، اگر کوئی بھی آدمی اگر ان کے کھانے میں ہاتھ بھی لگا دے گا نا تو ان کی روحانیت میں خلل پڑ جائے گا. اب آپ اندازہ کیجئے اپنے آپ کو. جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہم بھائی بڑے نیک آدمی ہیں، ہم بڑے دیندار آدمی ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے اندر کس قدر گناہ ہے، کس قدر گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسوٹی پر تو ہم پورے اترتے ہی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسوٹی پر تو ہم پورے اترتے ہی نہیں.